خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سید الاولین والآخرین، سیدنا ونبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم جناب مولانا عبدالغفور صاحب، یہاں کے مبارک اور محترم اساتذہ کرام، انتہائی عزیز بچوں اور جو حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ورنہ پوری امت کتاب الہی کی وارث بنائی گئی ہے، اور پوری امت اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق ایک منتخب امت ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے خود منتخب کیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ان میں ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ومنہم مقتصد، کچھ وہ ہیں جو درمیان کی راہ چلتے ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، کچھ وہ ہیں جو بھلائیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں اور بھلائیوں کے ذریعے سبقت کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی مشیت کی وجہ سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ رب العزت کا عظیم الشان فضل ہے۔ اللہ کی طرف سے انتخاب ہو چکا، قرآن کریم دیا جا چکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے اور تشریف لے بھی جا چکے۔ اب ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہے، گویا اللہ رب العزت کا مکمل فضل ہے۔ اللہ نے جب اسلام کی دولت ہم تمام کو دی، اور اسلام کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی ایک نعمت تمہیں دے دی، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، جو تمہیں دینا تھا میں تمہیں سب کچھ دے چکا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں مسخر کر دیں۔ ایک اور مقام پر وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تمہارے کام میں لگا دی جو چیزیں زمین کے ہوں تو انسان جانتا ہے، آسمان کی چیزوں کو بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کی سب چیزیں خاص اپنی طرف سے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے اپنی نعمتیں پوری فرمائی، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہوں یا باطنی نعمتیں ہوں، اور اسی کو یہ فرمایا گیا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین کے میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب اس کے بعد تو پھر ایمان 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 کی راہوں میں ترقی اور آگے بڑھنا، پوری دنیا کو ایمان کے راستے پر ڈال دینا، اس کے علاوہ اور کوئی ہماری اور بڑی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت کے ملنے کے بعد اب ہماری طرف سے کفر ہو یا کفران نعمت ہو، اس کا تو سوال ہی نہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ خود شکر گزار بن کر پوری دنیا کو شکر گزار بنائیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے تم سے ممکن ہے کہ تم کفر کرو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی دعوت، آپ کا چلن، آپ کی مبارک احادیث، ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ کا کلام موجود ہے۔ اب اس کے بعد میں تو سوائے اعتصام کے اور کوئی چیز نہیں۔ جس قدر مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑا جا سکے، ان کو تھاما جائے، اور ان کو کیا تھاما جائے، ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو تھاما جائے، ورنہ ہم کہیں کہ کہیں پہنچا دیے جائیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اگر جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ آسمان سے گر گیا، اتنی بلندی سے پٹک دیا گیا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اتنا ہلکا، اتنا بے وقعت، گویا عام زبان میں ایسا تھرڈ کلاس انسان بن گیا کہ آسمان سے گرا دیا گیا، پرندے نے اسے اچک لیا یا ہوائیں اسے لے کر بہت ہی ہلاکت خیز دور دراز کی جگہوں پر جا کر ہوا نے اسے وہاں پر دے مارا، ختم کر دیا۔ تو ہمیں اللہ کا کلام حاصل ہے کہ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کا مضبوط ترین سہارا تھام لیا، اور کس طرح تھامے گا؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اتنے بڑے سہاروں کے ہوتے ہوئے ہم پھر پامال ہوں، ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے نعوذ باللہ دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا پڑ جائے، یا ہم دوسروں کے سامنے خدا نخواستہ ان کے کچھ محتاج بنے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کسی کے سہارے کو تھام کر تحفظ پانے کا نام اعتصام ہے۔ عاصمہ کا مطلب کسی کو محفوظ کر، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ تو اعتصام کسی کا سہارا تھام کر پورے طور پر تحفظ پانا۔ جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا، کس طرح تھامے گا؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فقط ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دیا گیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکتی ہے، نہ اسے ادھر سے ادھر کر سکتی ہے۔ اللہ کی کتاب کا تقاضا پوری طاقت کے ساتھ اسے تھامنا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے فرمایا
حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے، اسی وقت اللہ رب العزت نے ان کو وہ ایک فیصلہ کن صلاحیت عطا فرمائی تھی، ایسی صلاحیت جس کے ذریعے سے انسان حق کو جان سکے اور اس کو اختیار کر سکے، باطل کو جان سکے اور اسے لات مار سکے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، لیکن خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، کہ کتاب کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور لو، اسے تھام لو۔ اور یہی مطالبہ ہر طالب علم سے، اور یہ مدرسہ تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی نسبت رکھتا ہے، اور قرآن کریم کی نسبت آسمانی نسبت ہے، اور آسمانی نسبت کیا بتائی جائے، یہ الہی نسبت ہے۔ اور جو چیز آسمانی ہوتی ہے وہ عالمی ہوتی ہے، سورج آسمانی ہے، عالمی ہے، چاند آسمان پر دمکتا عالمی ہے، ستارے آسمان پر جگمگاتے ہیں، پوری دنیا میں جگمگاتے ہیں۔ جو اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو گیا، اللہ اسے عالمی انسان بنائے گا، وہ پورے جہاں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے قبول کیا جائے گا، بھلے وہ کسی چھوٹے سے مکتب میں بوسیدہ چٹائی پر بیٹھ کر تعلیم دے رہا ہو، لیکن وہ عالمی عظیم ترین دینی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اتنی بڑی نسبت ہم تمام کو حاصل ہے۔ بقوہ کرد اللہ نے، قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے جتنے تقاضے ہیں، ہر تقاضا اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ اس کو حاصل کیا جائے، پوری طاقت۔ جو کچھ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں، یہ صلاحیتیں کس دن کے لیے اللہ نے دی ہیں؟ یہ صلاحیتیں اسی کام کے لیے دی ہیں۔ ہر صلاحیت پر سب سے پہلا اور سب سے آخری حق اللہ کی کتاب کا اور اللہ کے رسول کا۔ آدمی کے پاس حفظ کی صلاحیت ہے اور اسے ہزاروں اشعار یاد ہیں اور اسے اس سے زائد احادیث یاد نہیں ہیں اور اس سے زیادہ آیات یاد نہیں ہے، وہ ناشکرہ ہے، حفظ کی صلاحیت کو پامال کر رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہر چیز جو وما بکم من نعمت فمن اللہ، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہیں جو بھی نعمت میسر ہے اللہ کی طرف سے میسر ہے، اس نعمت کو اللہ کے لیے اس طرح ختم کر دو۔ ختم کرنا کیا ہے؟ اسے برقرار رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اس نعمت کو جو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے قربان کر دو، تو پھر اللہ کی طرف سے نوازشات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوگا۔ جنت میں تو ہوگا ہی، عطاء غیر مجذوذ، دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام سے وابستہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہر صلاحیت پر، تو چاہے وہ ذہانت کی صلاحیت ہو، اپنی اس صلاحیت سے وہ بہت سارے دوسرے کام لے رہا ہے، لیکن اللہ کی کتاب ہی کو سمجھ نہیں رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنے دل میں اتار نہیں رہا ہے، اس نے اپنی صلاحیت سے خاک فائدہ اٹھایا، کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ کسی کے پاس حفظ کی طاقت ہے، کسی کے پاس ذہانت کی طاقت ہے، کسی کے پاس حسن صوت کی طاقت ایک صلاحیت ہے، اب وہ غزلیں گنگنا رہا ہے، جائز، گانے تو بہرحال بہت ہی واہیات قسم کی چیزیں ہیں، وہ غزلیں گنگنا رہا ہے اور وہ اللہ کے کلام کو اپنی آواز کے ذریعے سے زینت بخشنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ زینوا ھذا القرآن باصواتکم، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز سے اس قرآن کو سجاؤ، آراستہ کرو، قرآن مخدوم ہے اور ہماری آواز اس کی خادم ہے، تو خدمت کرو اپنی آواز سے۔ اور وہ نظمیں گنگنا رہا ہے، غزلیں گنگنا رہا ہے، اور اللہ کی کتاب اچھی آواز سے پڑھ سکتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندے اس کی آواز سن کر اللہ کی کتاب سے مانوس ہو جاتے، اور کتنے بندے اللہ رب العزت سے وابستہ ہو جاتے۔ اور اس کے لیے اگر مظاہرہ قرات ہو، اس کے لیے آدمی اپنی آواز کو بہت ہی سجا کر آراستہ کر کے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، وہ اور اس کا صرف اتنی نیت رکھ لے کہ بندے اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائیں، مجھ سے نہیں، اور اللہ سے وابستہ ہو جائیں، عین عبادت ہے، عین اخلاص ہے اور خالص ترین اخلاص ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر وہ دنیا بھر کی الٹی سیدھی خرافات کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، تو طاقت کے ساتھ اس کو اخذ کرنا،
قرآن کریم کو لو، اللہ کی کتاب کو لو، اے یحییٰ۔ اور اس زمانے میں اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، باقی تمام کتابیں اس کتاب میں ضم ہو گئی ہیں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو بھی کتاب اتاری میں سب پر ایمان لایا، اور کتابیں تحریفات کا شکار ہو گئیں، اور ان تمام کتابوں کا خلاصہ کس میں آ گیا ہے؟ قرآن کریم میں آ گیا۔ قرآن کریم کو ماننا، اللہ کی ہر کتاب کو تسلیم کرنا، اور اللہ کے کلام ہی کو نہیں مان رہا ہوگا کہ اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانتا ہے، تو اس کے تعلق سے ہمیں فیصلہ کرنا۔ جو طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، کسی کے پاس حسن صوت کی طاقت ہو، صلاحیت ہو، وہ قربان کرے گا اللہ کی کتاب کے لیے۔ کسی کے پاس ذہانت کی طاقت ہے، وہ اللہ کی کتاب کے لیے اسے قربان کرے گا۔ کسی کے پاس کوئی اور طاقت ہے کہ حسن صوت ہے، یا فہم قرآن ہے، یا ذہانت ہے، یا کسی طرح کی کوئی اور صلاحیت، حفظ کی قوت حافظہ اور قوت ذاکرہ جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جتنی طاقت سے تم اس کو پکڑ سکتے ہو اسے پکڑے رہو، تھامے رہو، اور ظاہراً تم قرآن کو تھامنے والے بنو گے، اور حقیقتاً قرآن کریم تمہیں تھامے گا۔ ہر طالب علم اس کا عزم کر لے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کمزوری کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو متعدد الفاظ بیان کیا، سب کی نفی فرمائی، اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے جہاد کیا، قتال کیا، ان کے تعلق سے وہ بات ارشاد فرمائی، گویا کہ ایک بنیاد ہم تمام کے لیے فراہم کر دی کہ کسی اور کے اندر کمزوری آئے تو آئے، لاکھ دفعہ آئے، لیکن کسی طالب علم کے لیے کمزوری کا نام و نشان تک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جس قدر اس کے اندر آگے بڑھ سکے وہ بڑھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، مثال اللہ نے قتال کی دی، جان دینے کی دی۔ جہاں جان جاتی ہے وہ گویا کہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے، وہ گویا اسے تنبیہ الادنی من الاعلی سمجھے، یا تنبیہ الاعلی علی الادنی سمجھے، ایک اعلیٰ ترین چیز کو بیان کر کے اس سے ادنا ترین چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کتنے ایسے اللہ کے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے، اور جنگ میں جان جاتی ہے جو سب سے بڑی ظاہری طور پر مشقت ہے۔ اور اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا۔ تینوں چیزیں اللہ نے ایک ساتھ بیان فرمائی، کہیں قرآن کریم میں اس انداز سے بات نہیں کہی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو کچھ ان کو مشقتیں اٹھانی پڑی، ان مشقتوں کے تعلق سے ان کے اندر ڈھیلاپن نہیں آیا، پہلے ہلکا سا ڈھیلاپن آتا، وما ضعفوا، اور ان کے اندر پھر کمزوری نہیں آئی، وما استکانوا، نہ وہ ڈھیر ہوئے۔ اللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے جو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ ہم تمام کے لیے پیغام ہے جو اللہ کی کتاب کے حامل بننے والے ہیں، اور لوگ اگر دن 24 گھنٹوں میں 13-14 گھنٹے محنت کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے۔ ہم اچھی سے اچھی آواز اللہ رب العزت کی دین ہے، لیکن انسان اپنی محنت سے بھی بہت کچھ قابو پا سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے بات کی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کوشش کرے کہ میں بہت بہترین طریقے پر قرآن کریم پڑھوں گا، میں قرآن کریم کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں میں وقف کر دوں گا، میں احادیث مبارکہ کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو کیا کر دوں گا، ہمیشہ کے لیے اس میں کھپا دوں گا، لگا دوں گا۔ یہ گویا کہ وہ جواہرات ہیں، وہ اصل جوہر ہے جس کے لیے ہمیں صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ فما وہن، ہوتا کیا ہے، پہلے ہلکا سا ڈھیلاپن آ گیا، آج سبق یاد نہ کریں، کسی نے کسی طرح استاذ کو بہلا لیں تو ڈھیلاپن یہاں سے شروع ہو گیا۔ آج امختہ کچھ کچا رہ جائے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کل ہم ذرا پکا کر کے سنا دیں گے۔ وہ آج کچا کیوں ہے، اس کیوں کا جواب اپنے آپ سے مانگیے، کیوں آج ہی وہ پختہ کیوں نہ ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دماغ نہیں دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دل نہیں دیا؟
کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے مواقع نہیں دیے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نہیں کھولا ہمارے سامنے، تو پھر وہ کل پر کیوں وہ ڈھیلا پن نہ آئے؟ اور ڈھیلے پن کو اگر انسان نے راستہ دے دیا، پھر ضعف کا مرحلہ، کہ اس کے بعد میں کمزوری، پھر اس کے بعد میں درجے سے غائب ہونا، پھر بہانوں پر بہانے، ہماری پوری زندگی اسی میں گزری ہے، تعلیم و تعلم میں یہ ضعف ہے، اور اخیر میں آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ یہ سب سے بڑا اس زمانے کے لحاظ سے طالب علم کے تعلق سے وسوسے شیطانی ہے۔ اللہ کے علم کے تعلق سے کیا فائدہ کا جو سوال ہے، جس علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا فضل عظیم ہے، اس پر کیا فائدہ کا سوال نہیں، اس پر سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس علم کے بغیر بھی کوئی فائدہ ہمیں مل سکتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ واقعی اللہ کا آپ پر غیر معمولی فضل، اور اس سے پہلے وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے حکمت اتاری، اللہ نے آپ کو سب سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ واقعی آپ پر اللہ کا غیر معمولی فضل، اور وہی کتاب، وہی حکمت اور وہی وہ تعلیم جو اللہ نے آپ کو سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اس کے بعد میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کیا فائدہ، اس سے بڑھ کر احمق، اس سے بڑھ کر نکما، اس سے بڑھ کر نالائق اور اس سے بڑھ کر ناکارہ کون ہو سکتا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وانزل علیک الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ وعلمک ما لم تکن تعلم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھاتے ہیں وہ جو تم جانتے نہیں ہو۔ اتنا بڑا علم ہمارے سامنے کھول دیا گیا، ورق ورق کھول دیا گیا ہے، لفظ لفظ کھول دیا گیا ہے، حرف حرف کھول دیا گیا ہے۔ اس پر تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم اپنی 100 جانیں قربان کر دیں اس کے ایک حرف کے لیے، ایک لفظ کے لیے، اور اس کے بعد میں پھر یہ خیال کیا فائدہ؟ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا۔ مدارس والے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو مہمانان رسول ہیں ان کی راحت اور آرام کا جس حد تک خیال رکھا جا سکتا ہو رکھا جائے، لیکن طلبہ کی ذمہ داری ہے فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ۔ کچھ مشقتیں ہیں برداشت کر لی جائے، کچھ دن ہیں یہ طالب علمی کے، اس کو گوارا کر لیا جائے، بدلے میں کیا چیز مل رہی اس کو تو دیکھا جائے، نہ ہمارے اندر وہن ہو، نہ ہمارے اندر ضعف ہو، نہ ہمارے اندر استقامت ہو کہ ہم ڈھیر ہو جائیں۔ ہم ڈھیر ہونے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے منصور بن کر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں اور جو صحیح ایمان رکھتے ہیں، ان کے نقش قدم پر جو لوگ چلتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، کریں گے، اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، کریں گے۔ جو فعل مضارع کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہی پورا ترجمہ یہاں بھی ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں کرتے ہیں، اور جس دن گواہی دینے والے گواہی کے واسطے کھڑے ہو جائیں گے اس دن ہم کریں گے۔ اور جن پر اللہ رب العزت کی مدد طے ہو گئی، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں طے ہو گئیں تو اس میں سے اپنا حصہ لیا جائے، وہ حصہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخذ بحظ وافر، العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں، ان کے قائم مقام ہوتے ہیں، ان کے جانشین ہوتے ہیں۔ فإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام دراہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کے وارث بنا۔ جس نے اس کو لے لیا اس نے بہت بڑے حصے کو لے لیا۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، اور حکمت نام ہے صحیح چیز کو جاننا اور صحیح چیز پر عمل کرنے کا۔
وہی علم صحیح، علم نافع اور اس سے فائدہ اٹھانے کا نام. فقط اوتی خیرا کثیرا، 1000 دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دراہم اور دنانیر کا تھیلا لے کر نہیں آئے کہ اللہ نے آپ کے لیے اتنے پیسے بھیجے. جب بھی آئے علم لے کر آئے، جب بھی آئے قرآن لے کر آئے، جب بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کر آئے، جب بھی آئے وہ حکمت اور دانشمندی کی بات لے کر آئے، جب بھی آئے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آئے، اور تمام تر بھلائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دامن میں ڈال دی. اس کے بعد تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے جو کچھ ہمارے دم میں جب تک دم ہے، جان میں جان ہے، ہم اپنی ہر صلاحیت کو اللہ کے اس دین کے لیے، اللہ کے اس کلام کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے لیے ہم قربان کر دیں. قرآن کریم کا معاملہ معمولی نہیں ہے، انتہا درجے غیر معمولی ہے، اور جو فضائل کی باتیں سنائی جاتی ہیں وہ صرف دل بہلانے کے لیے نہیں میرے عزیز بچوں، وہ اتنی عظیم فضیلت ہے کہ ہم کیا بتائیں. کہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها یا تقرأ بها، کہ پڑھتا جاؤ اور درجات چڑھتا جاؤ اور بہت ہی موزونیت کے ساتھ پڑھ. فلان رطل الاسنان، فلاں کے دانت بڑے موزوں ہیں، اوبڑ کھابڑ نہیں ہیں. ترتیل کا مطلب یہ کہ بہت ہی موزونیت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر مخارج کو ادا کرتے ہوئے، صفات کو ادا کرتے ہوئے. اللہ نے اگر حسن صوت سے نوازا ہے تو ممکن حد تک اپنی آواز کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے اس کو پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، اور تیرا مقام اور تیری حقیقی منزل وہ آخری آیت ہوگی جسے تو پڑھے گا. ظاہر بات ہے کہ پورا قرآن پڑھے گا، وہ پورا قرآن پڑھے گا. اور صاحب القرآن کہا گیا جس میں حافظ قرآن بھی شامل ہے، قرآن کریم سے محبت رکھنے والا، قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والا، قرآن کریم کو بہت پڑھنے والا، قرآن کریم پر عمل کرنے والا، سب سے بڑھ کر اس کی طرف دعوت دینے والے تمام لوگ اس میں شامل ہیں. اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے والا بنائے. ہم حفظ کرنے والے بھی ہوں گے، ہم بہت پڑھنے والے بھی ہوں گے، ہم اچھا پڑھنے والے بھی ہوں گے، اور ہم اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں گے، اور اس کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں گے. اس کے جتنے تقاضے ہیں ہم سب پر عمل کرنے سے کہ معاملہ قرآن کریم کا. اور درجات کا مطلب ہمارے ذہن میں تو ننھا منا ذہن ہے، وہی درجات 10 منزلہ عمارت، 100 منزلہ، 200 منزلہ. دنیا کی سب سے اونچی عمارت ممکن ہے 250 منزلہ. آخرت کے درجات بہت بڑے ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. آخرت جو ہے درجات کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے. اس کے مقابلے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ایک ادنا درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کے جنتی کو اس طرح دیکھے گا میرے عزیز بچوں، جس طرح زمین والے دور افق پر ستارے کو جگمگاتا ہوا دیکھتے ہیں. اتنے اونچے درجات، وہ انسان کے تصور سے بالاتر وہ چیزیں. لیکن اس کے لیے ہمیں صاحب قرآن بننا پڑے گا. ہم محنت کریں، ہم خوب دعائیں مانگیں، ہم اللہ رب العالمین راتوں کو بھی اٹھنے والے بنے، اللہ توفیق دے، اور دن میں بھی محنت کرنے والے بنے. اور قرآن کریم کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ القرآن شافع مشفع. قرآن کریم سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی. ماحر مصدق، قرآن کریم گواہی دے گا اور اس کی گواہی کی تصدیق کی جائے گی. من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا قرآن اسے لے کر جنت کی طرف لے جائے، جنت کی طرف چلا جائے گا. ومن جعل القرآن وراءہ ساقہ الی النار، اور جس نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا اسے ہانک لے جائے گا جہنم کی طرف. قرآن غیر متعلق نہیں ہے، یاد رکھیے، یا تو وہ ہمارے حق میں ہوگا یا پھر وہ ہمارے خلاف ہوگا. والقرآن حجت لک او علیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بالکل صاف فرما دی. یہ نہیں کہ قرآن نیوٹرل ہے، ہم اس کے حق میں بھی نہیں اس کے خلاف بھی نہیں، ہم الگ وہ الگ، اس طرح کبھی ہونا ممکن ہی نہیں. یا تو آدمی مومن بنے
اور اللہ کا نیک بندہ بنے تو اس کے لیے قرآن نور ہے، ہدایت ہے، ایمان کی ترقی ہے، خدا کی محبت ہے، سب کچھ ہے، شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر بات ختم نہیں کی اللہ نے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یا ظالم بنے تو قرآن اس کے لیے بربادی کی دعوت لے کر آئے گا، تو ظالم ہے تو قرآن اسے برباد کر کے چھوڑے گا۔ تو قرآن نیوٹرل اس طرح نہیں کہ کسی کے حق میں بھی نہیں، کسی کے خلاف میں، یا تو وہ ہمارے حق میں ہوگا، خدا نہ خواستہ روح کانپ جاتی ہے، اگر ہمارے حق میں نہیں ہوا تو پھر وہ ہمارے خلاف ہوگا۔ تو اللہ کے کلام کی اس عظمت کو پہچان لیا جائے اور اس کے لیے انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے، پھر قرآن کریم اسے خود ہی کیا کرے گا، آگے بڑھائے گا۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے کلام کو آگے رکھا، ساقہ الی الجنہ، قادہ الی الجنہ، اسے لے کر جائے گا جنت کی طرف۔ تو اللہ کے کلام کی اس عظمت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس کے جتنے بھی حکم، حق کو حق سے نہ ٹکرائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اس کا حق ہے، قرآن کریم کا سمجھنا اس کا حق ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا اس کا حق ہے، تحسین صوت جو بھی اللہ نے اسے اچھی آواز دی ہے اس طرح پڑھنا اس کا حق ہے، اس کو یاد کرنا اس کا حق ہے، اس پر عمل کرنا اس کا سب سے بڑا حق ہے، اور اس کی طرف دعوت دینا اور حوصلے بلند رکھے جائیں۔ اللہ توفیق دے گا تو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک قرآن کریم کی روشنیاں ہم ہر طرف کرتے چلے جائیں گے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اے مکے والو، اے لوگو، میں تمہیں نہیں ڈراؤں، اور جہاں تک جس تک یہ قرآن پہنچے میں سب کو ڈراتا چلا جاؤں۔ تو قرآن کریم کا مطالبہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ہر طالب نے طے کر لے۔ ہم تو دسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں اور اللہ توفیق دے کہ سینکڑوں دفعہ کہیں، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ وہ کسی خاندان کا ہے نہ کسی قبیلے کا نہ کسی برادری کا نہ کسی وطن کا۔ رب العالمین ہے، جو اللہ والا بنے گا اللہ اسے اللہ والا بنائے گا، کالا ہو، گورا ہو، ذہین ہو، ذرا ذہنی لحاظ سے ذرا کمزور ہو، لیکن جو بھی بننا چاہے گا قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے اللہ والا بنائے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ ممکن ہے یہ اللہ کا خاص معاملہ ہو جس پر بھی اس کی نگاہ کرم پڑ جائے، لیکن اللہ کا ایک عام معاملہ ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ یہدی الیہ من ینیب، جو پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اسے اپنے پاس آنے کا راستہ دیتا ہے۔ انسان کو دھکے مار کر نکالتا ہے، بھائی کو دھتکارتا ہے، اب پتہ نہیں کون کس کو دھتکارے، خدا دھتکارتا نہیں۔ اللہ کے دربار میں جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس آنے کا راستہ دے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن کریم اور اس کی آیات ایک پیغام ہے، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا سکتا ہے۔ فمن، فا میم اور نون، 6 صدی عیسوی کے حالات کو اگر کوئی دیکھے گا تو فمن کی قدر و قیمت اس کی سمجھ میں آئے گی۔ کوئی آواز نہیں تھی جو انسانوں کو مخاطب کرتی ہو، اے عربو، اے رومیو، اے ایرانیو، اے کالو، اے گورو، اے آقاؤ، اے غلامو، اس طرح انسانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ اللہ کا کلام تھا جس نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، اعلان کیا کہ جو بھی چاہے، اذن عام ہے، اپنے رب کے پاس راستہ بنانا چاہتا ہو آ جاؤ، اور راستہ بنانا ہی نہیں بلکہ ٹھکانہ فلاں کے پاس فلاں کو بڑی وقات حاصل ہے، مآبا، ٹھکانہ۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا سکتا ہے، اونچے سے اونچا مقام پا سکتا ہے۔ تو یہ طے کر لیا جائے کہ ہم اللہ کے کلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور جو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے کبھی کھوتا نہیں ہے، اس کے لیے تو پانا ہی پانا ہے۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائے پھر دل کے اندر شفقت ہی شفقت ہونی چاہیے۔ اساتذہ کے دلوں میں شفقت ہو،
طلباء کے لیے انتظامیہ کے دلوں میں شفقت ہو، اساتذہ کے لیے طلباء کے دلوں میں بے انتہا احترام اور سعادت مندی ہو، اساتذہ اور انتظامیہ کے لیے ایک شفقت کی کیفیت، شفقت سے لبریز ہم نے ان کو دل دیا تھا، وحنان و زکاہ اور پاکیزگی، یہ دو بنیادی صفات، پاکیزگی اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، تقوی، اور شفقت اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ ہم اللہ سے اپنا تعلق بہت ہی پاک صاف رکھیں گے اور ہم انسانیت کے حق میں انشاءاللہ بہت مشفق بنیں گے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں جو حفظ میں پڑھتے ہوں، جو عربی درجات میں پڑھتے ہوں، جو کسی اس میں پڑھتے ہوں، لوگوں کے ساتھ احسان کیجیے، اور احسان کرنے کے لیے پیسوں کا ہونا شرط نہیں ہے۔ جو صلاحیت اللہ نے تمہیں دی ہے اس صلاحیت میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ احسان کرنا ہے۔ کسی کی تجوید اچھی ہے اور دوست اس کا کہا یار مجھے بھی ذرا سا سکھا دو، تم اس کو لے کر بیٹھ جائیں، 15 منٹ سے دے دیں۔ اب حافظ جی 24 گھنٹے تو ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ تو اپنے طور پر کوشش کرتے ہوں، لیکن طلباء کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آؤ ہم تمہیں کچھ پڑھاتے ہیں، اس حد تک ہو کہ جو متوسط ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو جائے، جو بیچارہ کمزور ہے وہ متوسط تک پہنچ جائے، ایک احسانی کیفیت ہو۔ اللہ کی طرف سے احسان مسلسل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو کیا ہے؟ احسان ہی ہے۔ اور وہ کتنا احسان، ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا، وہ احسان مؤثر ہوا نہ ہوا، لیکن اللہ ہمارے ساتھ جو احسان کرے گا وہ تو بہرحال اسے تو مؤثر ہونا ہی ہے، وہ تو اللہ کا احسان ہم پر ہو کر رہے گا۔ بندگان خدا کے ساتھ احسان کیا جائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ہم اپنے عزیز طلباء سے یہاں تک کہتے ہیں، اور ہم نے کئی دفعہ کہا بھی ہے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کہ امتحان کا زمانہ ہے، گھنٹی لگنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، فلاں یہ چیز ہے فلاں چیز، اس وقت بھی اگر آپ کا ساتھی آپ کے پاس آئے کہ بھائی ذرا یہ مسئلہ سمجھا دو، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اسے جو مسئلہ سمجھائیں گے اس میں 15 منٹ لگیں گے، ان 15 منٹوں میں آپ صفحات کے صفحات ورق گردانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی کتاب بند کر دیں، نمبرات نہ ملے کوئی حرج نہیں، لیکن ہم احسان کریں گے۔ اور آپ نے اسے سمجھایا، اور آپ جو دیکھنے والے تھے وہی سوالات آئے، آپ اگر ان کو دیکھ لیتے تو آپ کے نمبر 90 ہوتے، اس کو سمجھانے کے سے آپ کو نمبر ملے 60 یا 65، آپ اللہ کے درمیان میں اللہ کے دربار میں فض نہیں، بلکہ کہاں پہنچا دے گے کچھ بیان نہیں کہہ سکتا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم دیں گے، خوب دیں گے، کتنا دیں گے، کس طرح دیں گے ہم جانتے ہیں، لیکن بندگان خدا کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے گا، بھلے کچھ اس کا اپنا کچھ نقصان ہوتا ہو تو ہوا کرے، لیکن اگر یہ سلسلہ اس وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، قرآن کریم کا اعلان ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے سلسلے کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ ہم لینے کے لیے آئے ہی نہیں، ہم تو دینے کے لیے، کس کے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں دوسروں پر وہ چیز لٹاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، جو کھانے پینے کی سنتیں ہوں یا جو بھی سنتیں، ہر سنت عظیم ہے، اور یہ انتہائی عظیم ترین سنت ہے، اور اسی سنت پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی 2 جملوں میں بیان کرنا چاہے تو بیان کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی وہ اللہ کے لیے بسر ہو رہی تھی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے بسر ہو رہی تھی، پوری ہر ایک بندگان خدا کو نجات مل جائے اور جنتی ہو جائیں، جو جنتی ہیں وہ اور اونچے مقام تک پہنچے، پوری ٹوٹل زندگی 1 سیکنڈ کے وقفے کے بغیر۔ اس زندگی سے ہم جتنا قریب ہوں گے، اور کبھی اللہ رب العزت کے دربار میں بیٹھ کر آدمی دعا بھی کرے، اور کبھی خود قرآن بھی پڑھے اور خود روئے بھی، اس کے اثرات محسوس کرے، اور اس سے اس کے دل کے سارے داغ دھل جائیں۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنسی کرتے ہو، روتے نہیں ہو۔ تو اس طرح اپنے دل کے سارے غبار کو پاک کر کے
آدمی اللہ کے سامنے عہد کر لے کہ اے اللہ ممکن حد تک ہم کمزور بندے، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ممکن حد تک انشاءاللہ جو بھی زندگی بسر ہوگی اے اللہ حقیقتاً تیرے لیے ہوگی اور ظاہری طور پر تیرے بندوں کو فائدہ پہنچانے والی ہوگی۔ پھر وہ اللہ کی طرف سے احسانات کا ایک لامتناہی سلسلہ انشاءاللہ مشاہدہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے گھر کو جو کہ اللہ کا گھر بھی ہے، اس پورے مدرسے کو، اور ہر مدرسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس سے کہ اس میں قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ ہی تو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کے لیے بنیادی علوم فراہم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ آباد رکھے، معانی کے لحاظ سے، مبانی کے لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، مادی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے اور باطنی لحاظ سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اسے ہر طور پر آباد رکھے۔ یہاں کے مکینوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، یہاں کے اساتذہ کو، جو لوگ کام کرتے ہیں، جو بہت گمنام رہتے ہیں، گمنام رہا جائے کوئی حرج نہیں ہے، جاننے والا تو جانتا ہے۔ من علم آیۃ من کتاب اللہ فلہ اجرھا ما تلیت۔ حافظ جی کو بلا کر اعزاز نہیں کروایا جاتا ہے، لیکن وہ حافظ جی یاد رکھیں کہ جو بھی اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائے گا، جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی اسے اجر ملتا رہے گا۔ کوئی جانے نہ جانے کیا حیثیت ہے کسی کے جاننے کی نہ جاننے کی، جاننے والا جانتا ہے۔ اس کے ساتھ آدمی آگے بڑھے گا انشاءاللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر بہاریں ہی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نسلوں کے اندر وہ دین اور دینی جتنی بھی جو اچھائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مدرسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس مسجد کو قبول فرمائے، ہمارے آنے اور جانے کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے قیام کو قبول فرمائے، یہاں کے جو بانیان ہیں، منتظمین ہیں اور محتمم صاحب ہیں اور جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی پوری زندگی کو قبول فرمائے اور کاموں کے اندر ایسی برکت اور ایسا سکون نصیب فرمائے کہ دنیا کے اندر ہی ان کو ایک جنت کا مزہ آنے لگ جائے، اور قرآن کریم تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک جنت ہی سمجھ لیں اسے، اور ان کے ذریعے سے وہ نسل تیار ہو جو نسل آئندہ چل کے انشاءاللہ پوری دنیا میں اجالے کا باعث بنے، ہر طرف اجالا، ہر سو روشنی بکھیرنے والی ایک نسل تیار ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم تمام کو رکھے اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے فضل کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ اس مدرسے کو قرآنی مدرسہ بنا دے، اے اللہ اس مدرسے کو سیرت کے اجالوں سے منور فرما اور سنتوں سے آراستہ فرما۔ اے اللہ یہاں کے ہر طالب علم کو، یہاں کے ہر معلم کو، یہاں کے ہر منتظم کو اے اللہ اپنے پاک کلام کے سانچے میں ڈھال دے۔ اے اللہ ایسی صاف ستھری زندگی نصیب فرما جو خود بھی ایک روشنی ہو اور ہر طرف روشنی کرنے والی ہو۔ اے اللہ تمام کو قبول فرما، جتنے بھی بچے ہیں اے اللہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، شہری ہوں دیہات کے ہوں، کوئی بھی ہوں، اے اللہ تمام کو قبول فرما، تمام اساتذہ کو قبول فرما، ان کی زندگیوں کو، ان کے کاموں کو قبول فرما، سکون کی زندگی عطا فرما، راحت کی زندگی نصیب فرما، فرحت کی زندگی عطا فرما۔ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں پروردگار عالم اس محلے کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، اے اللہ ان کے آنے کو مبارک فرما، ان کے دلوں کو اپنے پاک کلام کے لیے کھول دے۔ یا اللہ اگر وہ خود اب تیرے کلام کے حافظ نہ بنے تو ان کے دلوں کو کھول دے کہ وہ اپنے اولاد کو، ان کے اولاد کو حافظ بنائے، حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، حامل قرآن بنائے۔ اے اللہ کہنے والے کے کو بھی قبول فرما، اس کی تمام باتوں کو اور اس کے عزائم کو، اس کے جذبات کو قبول فرما۔ اے اللہ سننے والوں کے لیے بھی اے اللہ قبولیت اور مقبولیت کے فیصلے فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.